پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں رہا. انا اول المظلوم، علی فرماتا ہے کائنات کا سب سے پہلا مظلوم میں علی ہوں. جو معرفت والا ہے وہ سمجھے گا. صفین جا رہے ہیں، علی صفین جا رہے ہیں. رستے میں عمار ایک جگہ پہ قافلہ رکا، علی بیٹھے، عمار یاسر ساتھ بیٹھے. کتاب میرے پاس موجود ہے. عمار نے علی مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ایو شین اصحب الرجل، مرد کے لیے سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ عمار نے سوال کیا. علی اٹھا پھر بیٹھا. تو ماتم کر لے گا اگر روایت تیری سمجھ میں آگئی. پھر علی اٹھے پھر بیٹھے. جب 3 مرتبہ اٹھے اور بیٹھے نا، پھر زمین پہ لکیریں مار کے رونے لگے. عمار قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سخت بات کہی ہے مولا، تو معاف کرنا، مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے سوال تو یہ کیا ہے مرد کے لیے سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ مولا جب اس کے سجن تھوڑے اور دشمن زیادہ ہوں، فرمایا نہیں. مولا جب اس کا رشتہ دار کوئی نہ ہو، فرمایا نہیں. مولا جب اس کے پاس بیٹے نہ ہو، فرمایا نہیں. اب عمار قدموں پہ ٹکر مار کہتا ہے کیا ہے مشکل وقت؟ سیدادے ہو تو مجھے معاف کر دیں. علی فرماتا ہے مرد کے لیے مشکل وقت ہے زوجتہ تعصر فی الباب، جس کی بیوی کو تماچے مارے وہ چھڑا نہ سکے. کر لے ماتم، علی کی شہادت کی رات ہے. فرمایا میں وہ مظلوم ہوں جس کی بیوی دروازے اور در کے درمیان میں چیختی رہی، میں علی بچا نہیں سکا. عمار میں پہلا مظلوم ہوں. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. عمار مجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں. میں علی زمانے کا پہلا مظلوم ہوں. میں وہ ہوں جب میں مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا نا، زہرا کو مارنے کے بعد جب لوگوں نے مارا تو میں مدینے کی گلی میں جاتا تھا، سیدوں معافی دینا. علی فرما دیا عمار لوگ مجھے دیکھ کے ہنستے تھے اور ہنس ہنس کے کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا ہے، ہم نے اس کی بیوی کو مارا ہے. ماتم کرنا. اس نے ہمارے مردوں کو مارا ہے، ہم نے اس کی عورت کو مارا ہے. اجرکم ختم. نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے. آج کون سی رات ہے؟ صرف حسنین نہیں کائنات یتیم ہوئی ہے. سیدادہ برآمدی کروائیں گے. مولا کو دفن کر کے نا حسنین واپس آ رہے تھے، مولا کا تابوت حوالے کر کے واپس دیکھا ایک خرابے میں نشیبے میں آواز آ رہی ہے، واہ غربتا، ہائے میری. آ کے دونوں شہزادے پاس بیٹھے، دیکھا ایک بندہ ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں نہ آنکھیں ہیں، لو تھوڑا سا پڑا ہوا ہے، چلا رہا ہے ہائے غریبی، ہائے میرا مونس و مددگار. حسنین پاس بیٹھے. آج کی رات کا ایک جملہ ہے، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. بیٹھ کے اسے پیار کر کے فرمایا کیوں روتا ہے؟ کہا آج نہیں رو رہا، 3 دن سے رو رہا ہوں. فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہا 19 رمضان سے میرے پاس ایک آتا تھا پہلے جو مجھے کھانا اپنے ہاتھوں سے توڑ کے میرے منہ میں ڈالتا تھا، وہ میرا مددگار، وہ میرا محسن. اب 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا. میں اکیلا تڑپ رہا ہوں، کوئی نہیں جو مجھے کھانا کھلائے. حسن نے حسین کی طرف دیکھا، حسین نے حسن کی طرف دیکھا، پھر رو کے فرماتی ہیں تو پہچانتا تھا؟ وہ کئی مرتبہ پوچھا ہے اس نے، نہ کبھی اپنا نام بتایا نہ پتہ بتایا، میں نہیں پہچانتا. رو کے فرمایا وہ ہمارا بابا علی تھا، 3 دن ہو گئے بابے کو ضرب لگی ہے. تو سوچ رہا ہے کب ماتم کرے گا؟ اجرکم من اللہ. بس ختم. ایک منت کر رہا ہوں اور ممبر چھوڑ رہا ہوں. تیری قوم کا چھوٹا سا نوکر ہوں، شہزادی کا زوار ہوں. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں رہ گئے ہیں صرف 10 دن. جو شیعہ ہے نا وہ یہ عید نہ کرے. ابھی میں آ رہا تھا، بازار سج گئے ہیں، دکانیں سج گئی ہیں، دنیا خوشی کر رہی ہے، کیونکہ جو بازاروں میں عید کی خریداری کر رہے ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. علی کا واسطہ شیعہ ہے تو عید نہ کرنا. امام حسن فرماتے ہیں میں چھوڑ رہا ہوں کہ میں عید کی نماز پڑھا کے، یہی عید کی نماز پڑھا کے میں اپنی حویلی میں آیا تو میں نے دیکھا قیامت کا منظر تھا. بابا بابا کی صدائیں تھی، میری بہنوں کی چادریں اٹھی ہوئی تھی، ماتمی حلقہ بنا ہوا تھا، درمیان میں کچھ رکھا تھا. تیری سمجھ میں آئے گی تو ماتم کر لے گا. حسن فرماتی ہے میں پہلے چپ کر کے حویلی کو دیکھتا رہا. میرے اللہ عید کے دن میں میرے گھر میں یوں ماتم ہو رہا ہے. پھر میں نے بیویوں کو ہٹایا کہ کوئی بچہ مر گیا ہے جو درمیان میں رکھا ہے جس کا ماتم میں ماتم کر لینا ماتمیوں. حسن فرماتی ہے میں قریب آیا، جب میں نے دیکھا بچہ کوئی نہیں تھا، میری زینب کے ہاتھوں پہ بابے کا امامہ تھا جس پہ بابا کا خون لگا تھا. رو کے کہہ رہی تھی بابا زمانہ عید. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ